جناب اسپیکر، یہ صرف مالی انتظامی نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کی کامیابی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قومی مفاد داؤ پر ہو تو جمہوری ادارے، سیاسی جماعتیں اور فیڈریشن کی تمام حصے مل کر فیصلے کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں قوموں کی طاقت صرف ان کے ہتھیاروں سے نہیں مانی جاتی ہے۔ قوموں کا اصل طاقت ان کی وحدت، ان کی آئین اور ان کی سیاسی یکجہتی میں ہوتی ہے۔ اور ہم اسی انداز کے ساتھ، اسی سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ مل کے ملک کے سامنے جو تمام مسئلے ہیں، جو تمام خطرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کے اسی انداز میں ان مسئلے کا مقابلہ کرے تو پاکستان ہر مشکل کا نہ صرف سامنا کر سکتا ہے مگر ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی کانٹیکس میں جناب اسپیکر، میں ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک پاکستان میں ایک پریشن کافی دیر سے بنتا آ رہا ہے کہ صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے بعد ہمارے پاس معاشی فسکل سپیس ہے اور وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ میں ایک تو یہ واضح کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہے، مگر صوبائی حکومتوں کا بھی معاشی مشکلات موجود ہے۔ پختونخوا سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے بلوچستان اور صوبہ سندھ تک ہمارے معاشی مشکلات ہیں۔ 18ویں ترمیم اور NFC 7 کے تحت آپ نے صوبے کو اور وعدہ کیا کہ ان ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مزید وسائل بھی دیا جائے گا۔ اور جہاں تک 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ تاریخی کامیابیاں تھیں اور آئینی کامیابیاں ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود، NFC ایوارڈ 7 کے باوجود آج تک کسی صوبہ کو اپنا شیئر نہیں دیا گیا ہے۔ آئین آپ کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے، مگر ہر دور میں ایک ایسا مشکل سامنے آیا ہے اور اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں نے بار بار قربانی دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے جب 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سیلاب آیا تھا، تو ہم نے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ پیٹرولیم لیوی انٹروڈیوس کروایا۔ اور اس پیٹرولیم لیوی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس وقتی طور پہ مالی بندوبست کرے کہ ہم سیلاب کا متاثرین کو مدد کر سکیں۔ اور یہ پیٹرولیم لیوی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے وہ پیٹرولیم لیوی کا پیسہ، وہ ٹیکس جو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ NFC فارمولا کے تحت صوبے میں اور وفاق میں بانٹا جائے، 100% اس کا رقم وفاق جمع کر دیتا ہے۔ اور وہ سیلاب 2010 کا، 2011 کا، آج 2026 ہے، آج تک وہ پیٹرولیم لیوی کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور آج تک صوبوں کو اپنا حصہ پیٹرولیم لیوی سے، گیس لیوی سے، مختلف لیویز جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان کو اپنا وسائل سے، اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد IMF پروگرام کے مطابق پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، ہمیں ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں نے ایک اور قربانی دیا ہے جناب اسپیکر، جو ہم سالہ سال دیتے ہیں۔ ہر صوبائی حکومت سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ میں سرپلس دکھائیں، اور اس سرپلس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ تو ہم اپنے عوام پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ ہر سال صوبائی حکومتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سرپلس دکھائیں۔ صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن
سب سے بڑا قربانی ہے اس صورت میں، جہاں آئی تھنک پچھلے سال 700 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا اور اس سال 900 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا. وہ پیسہ ہے جناب اسپیکر جو صوبہ پنجاب کا حق ہے، صوبہ پنجاب کے عوام کے حق ہے، جو ملتان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، جو ڈی جے خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جو گجر خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، مگر قومی مفاد کے لیے، قومی معاشی مفاد کے لیے، تاکہ آپ اس IMF پروگرام کو پورا کر سکے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں یہ قربانی دے رہے ہیں، صوبے میں رہنے والے عوام یہ قربانی دے رہے ہیں، اور وفاق کو یہ پیسہ دے رہا ہے.